بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کی ایک تقریر کافی وائرل ہو رہی ہے اور انہوں نے جو دیوبند اور جمعیت کے بارے میں کہا ہے اس پر کافی ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ بہرحال مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس کا اگر خلاصہ کریں تو انہوں نے دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ دین و دنیا کی تقسیم ہمارے مدارس کے اندر جو ہے وہ غلط ہے۔ دوسری بات مولانا نے یہ کہی ہے کہ مسلک اور فرقہ بندی ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب تک ہم مسلک اور فرقہ بندی سے اٹھیں گے نہیں اس وقت تک ہماری امت کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکتی اور اس وقت تک ہم اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے، اور خاص طور پر ہندوستان میں۔ آئیے سنیے کہ مولانا نے کیا فرمایا ہے۔ اسے چھوڑ دیا گیا۔ آج جو جاہل جپٹ مشرک ملحد مردود ہیں ان کے سامنے آپ لجاتے ہو، ان کے سامنے ڈرتے ہو، ان کو اس لیے چھوڑتے ہو تاکہ تم زندہ رہ سکو، تمہاری جمعیت رہے، تمہارا دارالعلوم رہے، تمہارے مدرسے رہیں۔ خاک ہو ایسے اداروں پر۔ اگر تم نے پوری قوت کے ساتھ وہ والا راستہ اختیار نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ فرماتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑنا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم پسپا ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کی ہوا ہندوستان میں اکھڑ گئی کہ نہیں؟ ہمارے مدارس کے اندر مسلک اور فرقہ پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ اگر اس کا سوال آپ مدرسے کے ذمہ داروں سے کہیں اور پوچھیں تو وہ بالکل انکار کر دیں گے کہ ہمارے ہاں مسلک نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے ہاں نفرت کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ تمام مدارس کے اندر نفرت اور مسلک کی تعلیم ہوتی ہے۔ سب اپنے اپنے مسلک کو لے کر کے اس کی فوقیت ثابت کرنے کے لیے اپنے طلباء کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، اور یہی مدارس کے طلباء جب فارغ ہو کر کے سماج کے اندر پھیلتے ہیں تو وہاں وہ اپنے اپنے مسلک کی تعلیم دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک گاؤں کے اندر ایک مسجد بریلوی کی ہے، ایک مسجد اہل حدیث کی ہے، دوسری مسجد دیوبندی کی ہے، تیسری مسجد شیعہ کی ہے۔ یہ مساجد جو اللہ کا گھر ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے مسلک کی بنیاد پر۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلک اور نفرت اپنے مدارس کے اندر نہیں پڑھاتے؟ المدارس دارالعلوم دیوبند جس کے بارے میں مولانا نے نام لے لیا اور اس پر ہنگامہ ہو گیا، کیا یہ سچ نہیں کہ وہاں رد مودودیت قائم ہے؟ وہاں رد سلفیت اور رد بریلویت کے شعبے موجود ہیں، لیکن رد مودودیت حضرت ابو العالیٰ مودودی جو کہ دیوبندی فرقہ کے ہیں اور وہ سارے ائمہ کو مانتے ہیں جس کو دیوبند مانتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ نے مورچہ کھول رکھا ہے کہ رد مودودیت پر ایک شعبہ قائم کر کے اس کا امتحان اور اس کا ایگزام آپ لیتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر ہمارے ہاں اسلام اور دین کی تعلیم نہیں ہوتی بلکہ مسلک کی تعلیم ہوتی ہے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ششماہی امتحان کا کوشچن جو آپ کے اسکرین پر ہے اس میں آپ پڑھیں کہ محاضرہ رد مودودیت۔ سوال نمبر 1، امت میں فرقہ بندی کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ابتدائی اسلام کے مشہور گمراہ فرقوں کے مختصر تعارف کرائیں، نیز خلاصہ مودودیت بھی تحریر کریں۔ آپ غور کیجئے کہ خلاصہ مودودیت بھی تحریر کریں۔ خلاصہ مودودیت اس لیے تحریر کریں کہ اسلام کے مشہور گمراہ فرقوں میں مودودیت بھی شامل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مودودی صاحب کی تفسیر و تفہیم القرآن کی بنیادی خامیاں کیا ہیں؟ ایک اور سوال ہے اس پر نظر ڈالیے۔ کیا صحابہ کرام معیار حق ہیں؟ اولاً معیار حق کا مطلب لکھیں، بعدہ صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کو دلائل سے مزین کریں۔ مودودی صاحب کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تنقید سے بالاتر ہیں؟ اس مسئلے میں اہل حق کی کیا رائے ہے اور مودودی صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ واضح کریں۔ ایک اور سوال سنیں۔ دوسرا سوال ہے، تقلید ائمہ سے متعلق مودودی صاحب کا کیا مسلک ہے؟ مودودی صاحب مقلد ہیں یا غیر مقلد؟ تلفیق بین المذاہب کسے کہتے ہیں؟ تلفیق کے بارے میں مودودی صاحب کا کیا فرمان ہے اور علماء حق کا متفقہ فیصلہ کیا ہے؟ نیز داڑھی کی شرعی مقدار کے سلسلے میں مودودی نظریے بھی لکھیے۔ اسی طرح جامعۃ الرضا بریلی شریف کا کوشچن پیپر میرے سامنے ہے جو آپ کے اسکرین پر ہے، اس کو دیکھیے۔
اس کے اندر انہوں نے چند سوالات کیے ہیں. ان سوالات کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں مسلک اور نفرت کی تعلیم کس قدر ہو رہی ہے. چنانچہ ان کا ایک سوال ہے: حرروا اقوال الوہابیہ الامثالیہ والخواتمیہ ثم ردوها علیہ ردا بلیغا مع الایماء الى فرقۃ الامیریہ والنذیریہ والقاسمیہ الى ای رجل نسبت. سنیے: بینوا کفریات رشید احمد گنگوہی و افتراءہ علی اللہ تبعا لشیخ طائفتہ. یعنی کہ رشید احمد گنگوہی کافر ہیں، ان کے کفریات کو آپ بیان کیجیے. ایک تیسرا سوال سنیے: بینوا الاقوال الخبیثہ لقاسم النانوتوی عموما واذکروہ خصوصا عبارہ التي فی تحذیر الناس ینکر فیہا خاتمیت محمد ثم حرروا الرد علیہ. یعنی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خبیث اقوال کو آپ بیان کریں. آپ الفاظ پر غور کیجیے، خبیث اقوال پر. ایک عالم دین کے بارے میں یہ الفاظ دوسرے فرقے والے استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ الرضا کے سوالات کیسے تھے. جب اس طرح کی اس قسم کی تعلیم ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے تو اس کا کیسا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جو علماء وہاں سے پیدا ہو کر کے سماج کے اندر پھیلتے ہیں تو وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو مدرسے کے اندر ان کو سکھایا گیا ہے. چنانچہ ہر فرقہ اپنے کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے اور دوسرے فرقہ کو زیر کرنے کے لیے گالی گلوچ تک اتر جاتا ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے اور پھر نفرتی ماحول پورے سماج کے اندر پیدا کرتا ہے. کہ چند مثالیں آپ کو میں دیتا ہوں اور آپ سنیے کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں. اہل حدیث اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ یہی عقائد تقریباً تمام علماء دیوبند کے ہیں. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. پڑھے نہ ان کا جنازہ پڑھیں، نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں، نہ ان کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرے، نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دیں، نہ ان کو اپنا یار بنائیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں. اس میں نئی چیز کا اضافہ کر دیا، یہ بدعت اور بدعتیوں کی مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی. اگر اہل حدیث اپنے آپ کو حق پر مانتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو بھی حق پر مانتے ہیں. ارے ہمیں یہ تو کتے اس وقت کے کافر نظر آتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے علم کی توہین کی. تو میں نے پوچھا کس میں لعنت بھیجی جاتی ہے؟ کہنے لگے نام نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہماری عبادت محدود ہو جائے گی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے اس کو پٹکا زمین پر اور علم دینے کے باوجود اس کی مثال کتے کی مثال. تو مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب نے اپنی تقریر میں جس مسلک اور فرقہ بندی کی بات کی ہے وہ اسی مسلک اور فرقہ بندی کی بات کی ہے جو ہمارے مدارس کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے. میرے خیال سے اس بات سے ہم اور آپ سبھی متفق ہوں گے کہ ہمارے مدارس کے اندر مسلک اور نفرت کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مسلک کوئی بھی فرقہ ہو. اگر ہمارے سماج سے مسلکی منافرت ختم ہو جائے تو یقیناً ہندوستان کی صورتحال بدل جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دوسرے مسلک کا عالم دین گرفتار ہوتا ہے تو کہ سارے کے سارے خاموش رہ جاتے ہیں. جب وہی دوسرے مسلک کا گرفتار ہو جائے تو تیسرے مسلک والے خاموش رہ جاتے ہیں. اس طرح کر کے کئی بڑے بڑے علماء بھی جیلوں کے اندر بند ہیں. یہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر اگر ہم مسلکی منافرت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً صورتحال بدل سکتی ہے. مثلا ایران اور دوسرے ممالک، سنی ممالک آپس میں لڑتے رہتے ہیں مسلک کی بنیاد پر. اگر یہ سب متحد ہو جائیں تو گلف کی صورتحال بدل سکتی ہے. یہی بات مولانا سلمان حسینی ندوی ہمیشہ بولتے ہیں کہ مسلک کی بنیاد پر ہم آپس میں جو جھگڑا کر رہے ہیں اس سے ہماری امت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے چونکہ ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. تو یقیناً ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اور اس کی شروعات ہم کو اپنے مدرسوں سے کرنی چاہیے. مدرسوں کے اندر مسلکی منافرت کے بجائے ہم ایسی تعلیم دیں کہ جس سے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو سکیں، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے بجائے ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہیں. اور یہی مولانا کا میسیج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی تقریر کو دوبارہ سننے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس پر واویلا مچا رہے ہیں ان سب کو ان کی تقریر دوبارہ سن کر خود دوبارہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو باتیں مولانا نے کہی ہیں اس پر عمل کیا جائے اور کیسے عمل کیا جائے. بہت بہت شکریہ.